ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پہ مارا اور کہا کہ جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر کیوں نہیں آتے؟ جب میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جس کو درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کر کے کہا کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسے ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلواؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تم مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ یہ گھر ہدیہ ہی کر دیں، وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر لیں، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی نہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر دیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا حدیث ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہیں تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلاوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے رات کیسی گزاری؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے میں اس شخص کے گھر گئی ہوں آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون سے بسر کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔
اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی اور معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے تھے تو ہر جانب نظر ڈالتے تھے، نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے تھے۔ مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حجاج بن ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے بعد فرمایا کہ اپنی نماز لوٹاؤ۔ پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر اسے درست نہ کیا جائے تو دین کی عمارت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے ہر معاملے میں دلچسپی لیتے تھے، جس طرح والدین اپنی اولاد کی جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ لوگ اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پیار سے سمجھاتے اور کبھی سختی سے انہیں تاکید کرتے تھے۔ رات کو دیر تک جاگنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناپسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ جلد اٹھ سکیں، اور اگر توفیق ملے تو تہجد کی سعادت حاصل کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فضول کاموں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور کام بے شمار ہیں۔ تکمیل کے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر لوگ نماز عشاء کے بعد قصے کہانی سننے سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرماتے، پہلی رات کہانی قصوں کی نظر کر دیتے ہو اور پچھلی رات لمبی تان کر سو جاتے ہو۔ نماز عشاء کے بعد کرامن کاتبین کو بھی ذرا آرام کرنے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں، وہ بندوں کے نفع اور نقصان کو خوب جانتا ہے، اس لیے دن کو کام کاج اور تلاش معاش کے لیے اور رات کو آرام اور راحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات کو جلدی سو جانے والا شخص اگلے دن اپنے کاموں میں پوری چستی اور نشاط کے ساتھ صبح سویرے مشغول ہو جاتا ہے۔ راتوں کو لمبی محفلیں جما کر بیٹھے رہنا انسان کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ رات کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا جو لطف آتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ خاموش فضا میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، سوچ اور دھڑکن، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رات کی سیاہ زلفیں خشوع و خضوع سے دل کی دنیا بھر دیتی ہیں، اور رکوع و سجود، قیام و وقود، دعا و مناجات ہر مرحلہ کیف و سرور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ ایک اصول تھا جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہیں تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں با اثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری عمل ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔
جرید بن حازم سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے، جن میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سب بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک بستی میں جا پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ کمزور اور بوڑھا شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا وہ معاف کرا دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اور اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بوڑھے ذمی پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجدوں کے دروازوں پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا، اے ذمی، ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا۔ جوانی میں تو ہم تم سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بیت المال میں سے بقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت یزید بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ دمشق کی اسی بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک ذمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ان کے اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ارے میاں تم بھی؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اس ذمی کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔